بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہود، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے نصارہ کسی شے پر۔ وقالت النصارى، اور کہتے ہیں نصارہ، لیست الیہود علی شیء، کہ نہیں ہے یہود کسی شے پر۔ اب یہاں پر یہود و نصارہ کی جو بے دلیل دعوے ہیں اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوا بھی کوئی بہشت میں داخل نہ ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہودی یہ کہتے ہیں نصارہ کسی شے پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی شے پر نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ کہتے ہیں وہ نہیں جائیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں، یعنی وہ جو اللہ نے ان کو احکام اتارے ہیں وہ احکام بھی وہ پڑھتے ہیں۔ اب کتاب پڑھنے سے مراد یہ کہ یہودیوں نے توریت پڑھ کر سمجھ لیا کہ جب نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا تو وہ کافر ہو گئے، خدا کا بیٹا کہا تو وہ لوگ کافر ہو گئے۔ اور نصرانیوں نے انجیل میں صاف، اپنی کتاب میں انجیل جو ان پہ اتری تھی، صاف دیکھ لیا تھا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے کافر ہوئے۔ یہودیوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے، اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تو وہ کافر ہو گئے۔ تو یہ ہم یتلون الکتاب سے یہ مراد ہے۔ کذالک، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، اسی طرح کی بات۔ اب دیکھیں اسی طرح کہا، آگے دوبارہ یہ بات آ گئی، مثل قولہم، اسی طرح کی بات، یعنی جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ یہودی کسی چیز پہ نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں یہ کسی چیز پہ نہیں ہے، اب اہل کتاب بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، اور جو بت پرست لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں، کافر ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ دو باتیں آ گئیں، کذالک اور مثل قولہم۔ اب کذالک اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، یہاں تک بات ہو جاتی نا، تو اب مثل قولہم کی کیا حاجت تھی کہ یہ بھی لفظ آیا اور یہ بھی آیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہ بات سمجھیں کہ یہاں پہ جو ڈبل اللہ تعالیٰ نے دو باتیں فرمائی ہیں اور دونوں کے ایک ہی ترجمہ نکلتے ہیں، کذالک اسی طرح اور مثل قولہم اسی طرح کی بات، تو یہ وضاحت کے لیے ہے، تاکید کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ قولہم، مثل قولہم توضیح کے لیے ہے، وضاحت کے لیے، اور کذالک تاکید کے لیے ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دو تشبیہیں ہیں جدا جدا، تو اس لیے دو لفظ بھی جدا جدا آئے ہیں۔ اب ایک تشبیہ تو یہ ہے کہ ان کا یہ جو ہے جملہ جو تھا، جو قول تھا، وہ ایک جیسا ہی تھا، جیسے وہ دوسروں کو گمراہ کہتے تھے ایسے ہی یہ بھی دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں۔ اور جیسے اہل کتاب دعویٰ کرتے تھے، بے دلیل دعویٰ کرتے تھے دشمنی کی وجہ سے کہ وہ جو ہیں کسی چیز پہ نہیں ہیں، وہ ان جنت میں نہیں جائیں گے، اسی طرح جو بت پرست ہیں وہ بھی بے دلیل بس ایک اپنے محض اپنی خواہشات کی وجہ سے جو ہے دعوے کرتے ہیں۔ تو اس لیے دو یہاں پہ تشبیہات آئی ہیں، دو باتیں آئی ہیں، تو یہاں پہ لفظ بھی دو استعمال کیے گئے۔ اور یتلون الکتاب سے مراد یہی ہے جو ابھی میں نے بتایا کہ جو ہے توریت اور انجیل پڑھ کے انہوں نے صاف اس کو دیکھ لیا تھا کہ یہ کافر ہو گئے۔ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اللہ نے آگے واضح کر دیا کہ تم جو کچھ بھی کہتے رہو، اللہ تمہارے درمیان قیامت میں واضح فیصلہ فرما دے گا کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، فیما، اس بارے میں، یعنی جو باتیں کرتے ہو، کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات مکمل ہو گئی۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں ومن اظلم ممن منع، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، ممن، اس شخص سے، منع، جو روکتا ہے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اسمہ، اس کا نام، یعنی اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ کون زیادہ ظالم ہوگا، اس شخص سے جو اللہ کی مسجدوں میں ہی جانے سے روکتا ہے، وسعی فی خرابیہ، اور کوشش کرتا ہے اس کو ناکام بنانے میں، اس کو خراب کرنے کی کوششیں کرتا ہے، اس کو آباد نہیں کرتا بلکہ اس کو برباد کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، ما کان لہم، ان کے لیے تو یہ تھا، ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہو جاتے، اس میں ہا مطلب اس میں مسجد میں، اللہ کی مسجد میں، ہا سے مراد مسجد اللہ ہے، الا خائفین، ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں ان مشرکین مکہ اور یہ جو کافر تھے ان کے لیے تو یہ تھا کہ ڈرتے، اور ڈرتے ہوئے اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوتے۔ انہوں نے تو اس طرح سے کیا کہ
مسلمانوں کو الٹا روکنے لگے اور منع کرنے لگے اور نعوذ باللہ خرابی پیدا کرنے لگے، اور بجائے ڈرنے کے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے اور ڈر کے مسجد میں داخل ہونے سے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے لگے اور مسجدوں میں ہی جانے سے روکنے لگے۔ مسجدوں کو ویران کرنے والی جو ہے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بدترین ظالم ہے۔ اب یہ جو آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول جو ہے یہ اس مقصد کے تحت نازل ہوئی کہ نصارہ ہیں وہ اس کا شان نزول ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے یہود سے مقابلہ کر کے توریت کو نعوذ باللہ جلایا اور بیت المقدس کو خراب کیا، یا پھر مشرکین مکہ ہیں اس کے جو شان نزول ہے، یہ جو آیت ان کے لیے اتری کہ مشرکین مکہ انہوں نے مسلمانوں کو صرف تعصب اور ایک سرکشی دشمنی کی وجہ سے حدیبیہ میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے گھر میں جانے سے روکا مشرکین نے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا من منع مساجد اللہ، اس سے مراد وہ ہیں۔ باقی وہ شخص جو شخص کسی مسجد کو ویران یا خراب کرے وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے، کوئی بھی ہو جو مسجد کو ویران کرے خراب کرے وہ بھی اسی حکم میں آئے گا۔ اب آپ دیکھ لیں جیسے مسجد اقصیٰ فلسطین میں جو قبلہ اول ہے وہاں پہ جس طرح سے روکا جا رہا ہے مسلمانوں کو، تو وہ لوگ بھی اسی میں داخل ہو گئے، وہ سارے یہودی عیسائی یہ سب جو ہے خرابی پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو تو یہ چاہیے نا کہ وہ ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے۔ تو اللہ نے فرما دیا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اب اس میں جو ہے نصارہ شامل ہو گئے جنہوں نے جو ہے توریت کو جلایا تھا، بیت المقدس کو خراب کیا تھا۔ اس میں مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے بیت اللہ جانے سے روکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کفار کو تو یہی تھا کہ اللہ کی مسجد میں خوف سے، ادب سے، تعظیم سے داخل ہوتے۔ کفار نے جو وہاں کی بے حرمتی کی تھی، ظلم کیا تھا، وہ یہ نہ کرتے۔